السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فرائضهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العلي العظيم. درود يا محمد. نوجوانان، بزرگان، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا قرار دیا، ان کی خوشی میں خوش رہنے والا اور ان کے غم میں غمگین ہو جانے والا قرار دیا. خدا سے یہ دعا ہے کہ اس دولت کو کبھی ہم سے سلب نہ کرے. موضوع گفتگو امام وقت اور اصول دین. اس حوالے سے توحید اور معرفت خدا سے وقت کے امام کی معرفت کا تعلق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. آج انشاءاللہ اس حصے کو ہم مکمل کریں گے، اور اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو نبوت اور وقت کے امام کے تذکرے میں وارد ہو جائیں گے. گفتگو کل اور پرسوں کی گفتگو یقیناً محترم سامعین کی اذان عالیہ میں محفوظ ہوگی. کل اور پرسوں کی گفتگو کا کل دار و مدار یہ تھا کہ عمومی طور پر ائمہ اور امامت کی معرفت کس قدر ضروری ہے خدا کی معرفت کے لیے، اور انہی ائمہ کے سلسلے کی آخری کڑی ہمارے وقت کے امام ہیں. جس طرح سے آل محمد سب ہی وہ اعراف ہیں کہ جن کی معرفت ضروری ہے خدا کو پہچاننے کے لیے، تو ان کا اختتام جہاں پر ہوتا ہے وہ ہمارے وقت کے امام ہیں. کل تک کی گفتگو عمومی تھی. آج خصوصی طور پر وقت کے امام کی معرفت پر توحید کس طرح سے ٹکی ہوئی ہے، موقوف ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہات میرے ساتھ ہیں. آپ کی شخص اگر سماعتیں آمادہ رہیں تو اول سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجیے وقت کے امام کیا ہے. راوی ہے زرارہ ابن اعین. بعض علماء اسے اعین بھی کہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. زرارہ پانچویں اور چھٹے امام کے قریب ترین اصحاب میں تھے. زرارہ اپنے زمانے کے فقیر تھے. یہ بات یاد رہے کہ آل محمد کے تمام اصحاب برابر نہیں تھے.
جس طرح سے رتبے میں رسول کے تمام اصحاب برابر نہیں تھے، اسی طرح آل محمد میں بھی ہر امام کے جو صحابی تھے وہ سب کے سب رتبے میں برابر نہیں تھے. ان میں کوئی عام افراد تھے اور کوئی اپنے زمانے کے علماء اور فقہا تھے. کوئی وہ تھے کہ جنہیں امام جواب دینے سے روک لیتے تھے، اور کوئی وہ تھے جنہیں امام بھیجا کرتے تھے تبلیغات کے لیے. بات یہ تھی کہ جب سورج طلوع ہوا ہو تو تاروں کی روشنیاں چھپ جایا کرتی ہے. اسی وجہ سے جب آل محمد کا دور تھا تو ان کے مقابل میں، ان کی روشنی اور نور کے مقابلے میں، ان کے علم کے مقابلے میں یہ سارے ملا کر بھی صحابہ ہی کہلاتے تھے، اگرچہ ان میں فرق تھا. تو ان اصحاب نے ایک فقیہ، ایک عالم، ایک وہ شخص کے جسے امام نے افتاء کا حکم دیا، فتویٰ دینے کا حکم دیا، دور دراز کے علاقوں میں بھیجا. ان لوگوں میں سے ایک زرارہ ابن عین. میرے نوجوان دوست، کم سے بچے ان ناموں کو یاد رکھیں. یہ لوگ اپنے زمانے میں آل محمد کے سب سے بڑے خدمت گزار تھے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسی زرارہ کے بارے میں اور ان کے 3 ساتھیوں کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے، لولا ہؤلاء لدرست آثار النبوہ، کہ اگر یہ زرارہ اور ان کے 3 ساتھی نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے. محسوس کریں، امام معصوم کسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہو کہ اگر ہماری تعلیمات شیعوں تک پہنچ رہی ہے تو زرارہ کے واسطے اور وسیلے سے پہنچ رہی ہے. وہ زرارہ ابن عین. اس تمہید کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی خدمت میں روایت پیش کرنی ہے اور موضوع گفتگو توحید اور ہمارے وقت کے امام کی معرفت کا تعلق. یہ تمہید کیوں پیش کی؟ اس تمہید کو پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون کلی ہے، فرمان نبی بھی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم گروہ انبیاء عمومی طور پر خدا کی ہر حجت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ان کے عقلی معیارات کے مطابق بات کیا کرتے تھے. جس کی عقل کا، علم کا جس قدر معیار ہوتا تھا، امام اور رسول اس سے ویسی ہی بات کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات جو اسرار سلمان کو بتاتے تھے وہ ابو ذر سے بھی نہیں بتایا کرتے تھے. علاقے کا کوئی شخص امام کے پاس آئے اور سوال کرے، امام اسے اس کی عقل کے مطابق جواب دیتے ہیں. ایک مرتبہ روزانہ امام کے ساتھ بیٹھنے والا زرارہ، امام کے دسترخوان پر غذا تناول کرنے والا زرارہ، فقہا میں سے یہ زرارہ جب امام سے سوال کرے تو جواب کا معیار اور ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم تک جتنے معارف پہنچے، فضائل و کمالات آل محمد کو پہنچے، وہ عام طور پر ان اصحاب سے پہنچے جو آل محمد کے بہت قریب تھے. یہ بات واضح ہو گئی. اب سائل کا معیار واضح ہو گیا. یہ سائل کون ہے؟ یہ زرارہ ابن عین ہے. یہ آتا ہے چھٹے امام کی دہلیز پر، اور چھٹے امام سے خدا کی آخری حجت کا تذکرہ چھڑ گیا. میرے اور آپ کے وقت کے امام کا ذکر آ گیا. چھٹے امام زرارہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا زرارہ ان للغلام غیبۃ. غلام عربی میں ایک جوان انسان کو کہتے ہیں، نوجوان کو کہتے ہیں. واضح غلام کا اور بھی معنی ہے، یہاں اس معنی میں. جب زرارہ نے آخری حجت کا بارے میں امام کا سوال کیا تو چھٹے امام نے فرمایا، اے زرارہ، خدا کی اس آخری حجت کے لیے ایک طویل غیبت ہے. زرارہ نے فوراً پہلا اہم ترین سوال کیا، وَلِمَا يَبْنَ رسول اللہ، کیا ضرورت ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ خدا اپنی حجت کو پردہ غیب میں رکھ رہا ہے. اب یہاں آپ کی توجہات کا پالن. آج کی گفتگو تھوڑا سا میرے ساتھ تحمل فرمائیے گا، کل سے انشاءاللہ باتیں پھر سے آسان ہو جائے گی. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک درود پڑھیے محمد والے.
خدا نے توفیق دی یہاں ذکر آل محمد کرنے کی، اور 3 دن بعد آج آپ تمام کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے یہ مشکل مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لہٰذا انشاءاللہ کہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ وَلِمَا يَبْنَ رسول اللہ، والا حکمت کیا ہے غیبت کی؟ اب وقت کے امام کی غیبت کے اسباب اور حکمتیں یہ ایک مستقل موضوع ہے، کوئی ایک سبب نہیں ہے، کوئی ایک علت نہیں ہے کہ جس میں حصر کر دیا جائے حکمت غیبت کو، اسرار غیبت کو، علت غیبت کو، اسباب غیبت کو۔ سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ یہ خدا کا راز ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے کہ اس کی آخری حجت غیبت میں ہے، لہذا غیبت کی کئی حکمتیں۔ امام نے اس روایت میں ایک حکمت بتلائی ہو رہا ہے، وہ کیا تھی؟ امام نے جواب دیا یخاف، اور روایت کے جملے وَأَوْمَأَ إِلَىٰ فَخْذِهِ، امام نے یخاف کا لفظ استعمال کیا اور اپنے شکم مطہر کی طرف اشارہ کیا۔ مراد کیا ہے کہ ان کے قتل کا خوف تھا، اس وجہ سے پردے غیب میں چلے گئے۔ بات پہنچ گئی؟ غیبت امام زمان کی حکمتوں میں سے فقط ایک حکمت یہ ہے، یہ بھی ظاہری حکمتیں، حکمتوں کے 2 طرح ہیں، ایک ظاہری حکمت اور ایک باطنی اور پوشیدہ راز۔ ظاہری حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا کو اپنی اس آخری حجت کے قتل کا خوف تھا، وقت کے امام کی جان کو خطرہ کا خوف تھا۔ بات واضح ہو گئی؟ یقیناً بہت سے اذہان پہ بات آئے گی، کیا خدا کی حجت کو بھی خوف ہوتا ہے؟ کیا خدا کی حجت کو بھی کسی کا خوف ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یا کوئی سوال بھی کرے کہ کیا آپ کے وقت کے امام خوف زدہ ہو کر غیبت میں چلے گئے؟ تو جواب یہ ہے، یہ میرے اور آپ کے جیسے عام انسانوں والا خوف نہیں ہے، یہ وہ خوف ہے جو نبی اللہ موسیٰ پر طاری ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب موسیٰ نے اہل مصر میں سے ایک کو قتل کر دیا، سورہ مبارکہ قصص کی آیت نوجوان دوست ان حوالوں کو یاد رکھیے، عقیدہ امام زمانہ پر دلیلیں ہیں یہ قرآن سے جو پیش کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، موسیٰ نے مصریوں میں سے ایک کو قتل کیا تھا، مصر سے نکل گئے کس عالم میں؟ خائفاً، موسیٰ خوفزدہ تھے۔ جو سوال ہمارے امام کے خوف پر ہوگا وہ نبی اللہ موسیٰ پر بھی ہوگا۔ یہ ممبر کی شان کے خلاف ہے کہ بات کو ادھورا چھوڑ دیا جائے۔ یہاں موسیٰ کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ وہی مطلب ہے جو وقت کے امام کے خوف کا مطلب ہے۔ یہ کون سا خوف ہے؟ خدا کی قسم قیامت تک مسلمان حیرت اور شک میں رہتا اگر امام علی نے اس راز پر سے پردہ نہ اٹھایا ہوتا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ کون سا خوف ہے کہ جو موسیٰ پر طاری ہوا؟ اللہ کی حجتوں کو تو کسی کا خوف نہیں ہوتا، یہ کیسا خوف ہے؟ جواب دیا، یہ خوف اپنے آپ پر نہیں تھا، یہ خوف اپنی جان پر نہیں تھا، یہ خوف اس مقصد اور ہدف کے ادھورے رہ جانے کا تھا کہ جو خدا نے حضرت موسیٰ پر ڈالا تھا۔ خدا جب اپنی حجتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ایک ہدف کو لے کر بھیجتا ہے، ہدایت مقصد ہوتا ہے، ایک کاروان ہدایت کو ایک منزل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر یہ نبی اور حجت خدا وقت سے پہلے قتل کر دیے جائیں تو وہ مقصد ادھورا رہ جائے گا، وہ ہدف پورا نہ ہو پائے گا۔ موسیٰ کو خوف اپنی جان پر نہیں تھا، موسیٰ کو خوف اس ہدف ہدایت پر تھا کہ جو خدا نے انہیں دے کر نازل کیا تھا، جو خدا نے انہیں دے کر مبعوث کیا تھا۔ توجہ ہے؟ بالکل ویسا ہی جیسے بعد رسول مولائے کائنات نے 25 برس تک صبر کیا۔ کیا علی کو کسی کا خوف تھا؟ کیا فاتح خیبر و خندق کو کسی سے ڈر تھا؟ خوف تھا مگر اپنی ذات پر نہیں تھا، اس مقصد ہدایت پر تھا کہ جو علی کے کاندھوں پر ذمہ داری کی صورت میں رکھا گیا تھا۔ وہ عبائے رسالت کی ذمہ داری تھی کہ جو علی کے کاندھوں پر تھی، وہ امامہ رسول کی ذمہ داری تھی جو علی کے سر مبارک پر تھا، وہ عصائے رسول کی ذمہ داری تھی جو علی کے ہاتھوں میں تھا۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو؟ علی اپنے آپ پر خوف زدہ ہو کر 25 برس تک گھر میں نہیں رہے۔ علی کو یہ خوف تھا کہ اگر آج علی شہید ہو گئے تو لوگوں تک
حقیقی اسلام کا چہرہ نہیں پہنچ پائے گا۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب علی نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیا تو وہی علی جو کل گھر میں تھے آج وہی علی خود چل کر اپنی قتل گاہ تک آ رہے ہیں اور حالت سجدہ میں ضربت کھا کے کہہ رہے ہیں فزتو ورب الکعبہ۔ درود پڑھیے مولا کیا چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہ زرارہ سائل ہے، چھٹے امام سے پوچھا غیبت کی حکمت کیا ہے؟ کہا یخاف، ان کی جان پر خوف ہے۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے کہ اگر ایک چلا جائے تو فوراً دوسرا اس سے بہتر اس کی جان لینے کو تیار ہو۔ یہ خدا کی آخری حجت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بقیت اللہ فی الارض ہے، یہ زمین پر خدا کا باقی ماندہ خزانہ ہے۔ ان کی حفاظت ضروری ہے۔ قیامت تک سلسلہ امامت کو لے کر چلنا ان کی ذمہ داری ہے۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ نسل فاطمہ میں 12 کے بعد کوئی امام نہ آئے گا، لہذا 12ویں کو اس سلسلہ امامت کو قیامت تک لے کر جانا۔ خوف اپنی جان پر نہیں ہوتا حجت خدا کو، خوف اپنے ہدف پر ہوتا ہے۔ بات واضح ہو گئی، اعتراض اور جواب پہنچ گیا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معرفت خدا اور وقت کے امام کا تعلق خصوصی طور پر زمن غیبت میں، توجہ میرے ساتھ ہے۔ پھر چھٹے امام نے بات کو آگے بڑھایا، ان للغلام غیبہ، اس نوجوان ہمارے 12ویں جانشین کے لیے غیبت ہے۔ پھر فرمایا، پھر امام نے کچھ صفات بتائی، فرمایا وَهُوَ الْمُنْتَظَرُ، کہ وہی ہوں گے کہ جن کا انتظار کیا جائے گا۔ کیا فقط عام انسان انتظار کریں گے؟ نہیں، زمین و آسمان انتظار کریں گے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم انتظار کرو، میں پروردگار بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ سمجھو ہے جی، وَهُوَ الْمُنْتَظَرُ، دوسری صفت وَهُوَ الَّذِي يُشَكُّ فِي ظِلَامَتِهِ، دوسری صفت یہ ہوگی، یہ وہی شخص ہوگا، یہ وہی حجت ہوگی کہ جس کی ولادت میں لوگ شک و تردید کا شکار ہو رہے ہیں۔ تفصیل سے گفتگو نبوت اور امام زمانہ کے تعلق میں آئے گی، فقط اشارہ کرتا ہوں۔ مولا کتنے دن کے بنیں گے؟ فرمانے لگے فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ لَمْ يَلِدْ، ایک گروہ کہے گا کہ اصلاً ولادت ہی نہیں ہوئی۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حَمْلٌ، دوسرا گروہ کہے گا کہ ان کے والد کی رحلت ہوئی، 11ویں کی شہادت ہوئی جب وہ شکم مادر میں تھے۔ تیسرا گروہ کہے گا کہ مات ابوہ وهو ابن سنتین، جب ان کے والد کی رحلت ہوئی۔ اصول کافی کی روایت ہے، کامل کتاب کمال الدین میں شیخ صدوق نے بھی اسے نقل فرمایا۔ تیسرا گروہ کہے گا کہ جب والد کی رحلت ہوئی تو یہ 2 برس کے تھے۔ یہ تمام باطل اقوال ہوں گے، لیکن ان کے مقابلے میں قول حق کیا ہوگا کہ جب ان کے والد کی شہادت ہوئی سن 260 ہجری میں تو ہمارے وقت کے امام کی عمر مبارک 5 برس کی تھی۔ توجہات میرے ساتھ ہے۔ 2 صفات ہو گئی۔ پھر امام فرماتے ہیں وَفِيهِ يَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ، جب یہ غیبت میں ہوں گے تو یہی غیبت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے خدا اپنے مؤمن بندوں کا امتحان لے گا، اور اس امتحان میں فقط مخلص اور با ایمان لوگ ہی کامیاب ہو سکیں گے۔ اہل باطل شک اور حیرت میں پڑ جائیں گے۔ خدا ہم سب کو ایمان غیبت پر ثابت قدم رکھے۔ زرارہ نے جب یہاں تک بات سنی، اس قدر مشکل مرحلہ تھا، زمن غیبت کوئی معمولی امتحان نہیں ہے۔ غیبت کی ایک حکمت جہاں وقت کے امام کی جان کی حفاظت ہے، وہی دوسری حکمت لوگوں کا امتحان لینا ہے، لوگوں کو آزمائش پہ ڈالنا ہے۔ خدا کیا فرماتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ فقط آمنا، ہم ایمان لائے کہہ دیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ لیکن آزمائش تو ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ کبھی جنگ پر جانے کا حکم دیا جائے گا، کبھی میدان سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا جائے گا، کبھی خون دینے کا حکم دیا جائے گا، کبھی حجت خدا کو نظروں سے غائب کر کے امتحان لیا جائے گا۔ کوئی معمولی امتحان تو نہیں ہے غیبت کا امتحان۔
اصلاً پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک کے شیعہ کتنے خوش نصیب تھے، جب چاہتے اپنے وقت کے امام کی زیارت کرتے. مشکلات تھیں لیکن اس کے باوجود وقت کے امام ان کے درمیان آتے تھے. انہیں اپنے وقت کے امام کی زیارت میں کوئی دقت اور زیادہ پریشانی نہیں تھی، ان کے لیے ممکن تھا. لیکن یہ زمانے غیبت کا شیعہ جسے اپنے امام کے رخ انور کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی، میں قربان ہو جاؤں اس ایک چاہنے والے پر کہ جب کہ اپنے وقت کے امام پر نگاہ نہیں گئی لیکن اس کے باوجود عقیدے میں ثابت قدم ہے. میرے چھٹے امام نے خوشخبری دی ہے اس شیعہ، اس چاہنے والے کے لیے، اس مومن، اس مسلمان کے لیے کہ جو زمانے غیبت میں عقیدہ امامت پر ثابت قدم رہے. کیا فرمایا؟ خوش نصیب ہیں ہمارے وہ چاہنے والے جو ہمارے سیاہ و سفید پر ایمان لے آئے. سیاہ و سفید مولا کیا مراد ہے؟ جواب دیا کہ ہمیں نہیں دیکھا، فقط سفید کاغذوں پر لکھی ہوئی ہماری سیاہی سے حدیثوں کو دیکھا اور اس کلام مبارک کو پڑھ کر ہم پر ایمان لے آئے. خوش نصیب ہے یہ لوگ. امتحان یقیناً سخت ہے لیکن آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اجر بھی اس قدر بڑا ہوتا ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں؟ بات مشکل تو نہیں لگ رہی؟ آزمائش جتنی سخت ہے اجر بھی اتنا عظیم ہے. یہی وجہ ہے کہ راوی نے چھٹے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ من مات فی زمن الغیبت وہو منتظر لامام زمانہ کان مع قائمنا فی فسطاط. جو زمانے غیبت قائم آل محمد میں انتظار کرتے ہوئے چلا گیا، فقط کہنے کا منتظر نہیں تھا، اپنے ایک ایک عمل میں منتظر تھا، حقیقی چاہنے والا تھا، خوش عقیدہ بھی تھا، خوش عمل بھی تھا. جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں چلا گیا، امام کی طرف اس کے دل میں تھی، ان کا منتظر تھا. اس کا مقام کیا ہے؟ فرماتے یہ بالکل اس شخص کی مانند ہے جو ہمارے قائم کے ساتھ ان کے خیمے میں ہو. سوچے کہ یہ کتنی بڑی مشکل ہے، میں اپنے وقت کے امام کے دیدار سے محروم ہوں. یہ آزمائش جس قدر بڑی ہے اس کا اجر بھی اس قدر ہی عظیم ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مولا نے بتا دیا ہمارے قائم کی غیبت ہوگی، وہ منتظر ہوں گے، ان کے ولادت میں شک کیا جائے گا. یہ خدا کا امتحان ہے یہ زمانے غیبت. زرارہ کوئی عام صحابی تو تھے نہیں، کوئی عام شخص تو تھے نہیں، فقیہ تھے. فوراً سے انتہائی قیمتی سوال کیا. فرمانے لگے یابن رسول اللہ لو ادرکت ذلک الزمان ماذا افعل یا ماذا اعمل. مولا اگر میں اس زمانے کو پالوں، اگر میں آپ کے قائم کے غیبت کے زمانے کو پالوں تو میں کیا عمل انجام دوں. خدا کی قسم زرارہ نے یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والے مومنین پر احسان کیا. کتنا اہم سوال ہے. مولا نے بات بتا دی، معارف بتا دیے، فوراً سوال کیا مولا میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا فقط جان لینا کافی ہے؟ نہیں، زرارہ تمہاری ذمہ داری ہے. مختلف احادیث میں مختلف افعال اور اعمال آل محمد نے زمن غیبت سے مخصوص بتائے ہیں. آج فقط ایک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے. خدا کی معرفت وقت کے امام کی معرفت پر موقوف ہے. یہ میرا موضوع ذہن میں ہے نا. چھٹے امام نے جواب دیا اذا ادرکت ذلک الزمان فادعوا بهذا الدعاء. اے زرارہ کام تو بہت سارے ہیں لیکن ایک بہت اہم کام جسے مومن عام طور پر بڑا معمولی سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدا سے دعا کرنا. اے زرارہ اگر زمانے غیبت پالو تو خدا سے دعا کرنا. کون سی دعا؟ وہ
کہتے ہیں یقیناً بزرگان کی اذان عالیہ میں محفوظ ہوگی. والدین کی ذمہ داری ہے اپنے کمسن بچوں کو اس دعا کو حفظ کرائیں. دعائے معرفت اسے کہا جاتا ہے, زمانے غیبت میں پڑھی جانے والی دعا, اور اس دعا کے مضامین عالیہ جو میرے موضوع سے مرتبط ہے. کیا دعا ہے؟ فرمایا ہے دلارا اگر زمانے کو بات کروں تو یہ دعا پڑھنا. کیا دعا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک, اے خدا مجھے اپنی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک, اے خدا اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ دی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی رسولک, اے خدا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, اے خدا اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. اے خدا اگر حجت کو میں پہچان پایا تو کیا ہوگا؟ اللہم عرفنی حجتک, اے خدا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی, اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یہ دعا ہے, یہ دعا کے مضامین ہیں, 3 جملے. ضللت عن دینی, تیرے دین سے ضال اور گمراہ ہو جاؤں گا. اس لفظ ضال اور ضلالت کا مطلب تو ذہنوں میں ہے نا, دوسری تقریر میں بھی عرض کیا تھا. یہ کون سا ضللت عن دینی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام مسلمان روزانہ دن میں 5 نمازوں میں 10 مرتبہ کون سی سورت کی تلاوت کرتے ہیں؟ سورہ مبارکہ فاتحہ. یہ سورہ فاتحہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بات آئی ہے تو 2 جملے اس کی فضیلت میں سنتے جائیے, پھر بات کو روایت سے جوڑ دوں گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. چھٹے امام کے دور میں ان کا ایک ایسا شاگرد تھا کہ جس نے اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ لیا تھا. لوگوں کو آل محمد کی رائے کے خلاف فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا. چھٹے امام اسے بار بار اپنے پاس بلاتے اور اس سے سوال کرتے, وہ سوال کہ جس میں یہ لاجواب ہو جاتا, تاکہ اسے احساس دلایا جائے کہ آل محمد سے در سے ہٹ جانا دین سے گمراہی ہے. ایک روز یہی شخص چھٹے امام کی خدمت میں تھا. مولا نے سوال کیا, تو بہت بڑا عالم بنا پھرتا ہے, ذرا فقط اتنی سی بات بتا دے کہ قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے کہ جس کی ابتدا تسبیح خدا ہے, جس کا وسط درمیانی حصہ اخلاص ہے, اور جس کا آخری حصہ دعا ہے. اب دعا میرے ساتھ ہے, خود ہی ایسا ہی خاموش تھا. جس کی ابتدا تسبیح خدا سے ہے, جس کا وسط اخلاص ہے, اور جس کا آخری حصہ دعا ہے. سر کو جھکا دیا, فرزند رسول معلوم نہیں. امام نے فرمایا وہ کون سا فقیہ اور مفتی ہوگا کہ جسے اس سورہ کا بھی معلوم نہ ہو کہ جو عالم اسلام میں ہر شخص دن میں 10 مرتبہ تلاوت کیا کرتا ہے, جس کی تلاوت کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکی. اے شخص سن, میں سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں. فاتحہ کی ابتدا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تک کیا ہے؟ خدا کی تسبیح ہے, اس کی عظمت کا بیان ہے. پھر کیا آتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص نہیں ہے تو کیا ہے؟ تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم. 2 طرح کے ترجمے کیے جاتے ہیں, ہر شخص اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہے. پہلا ترجمہ جو بعض لوگ کرتے ہیں, خدا سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے, اور جو سیدھے راستے پر ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں خدا سیدھے راستے پر باقی رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے خدا جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو اتارا ہے ان کا راستے پر باقی رکھنا. غیر المغضوب علیہم, اے خدا جن پر تیرا غضب اترا ان کے راستے پر نہ چلانا. ولا الضالین, اے خدا گمراہ لوگوں کا
صاحب غضب لوگوں کے پیروکاروں کے رستے پر بھی نہ چلا۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ روزانہ 10 مرتبہ اس میں کیا دعا کی جاتی ہے؟ اے خدا گمراہی سے بچا لے، اے خدا گمراہی سے بچا لے، اے خدا گمراہی سے بچا لے، سیدھے راستے پر باقی رکھنا۔ میرا سوال ہے کہ کوئی شخص فقط خدا سے دعا کرتا رہے، بلکہ اور بڑھ کے مثال دے دوں، کوئی شخص بیمار ہو، مریض ہو، خدا تمام مومنین کو محفوظ رکھے ہر بلا اور ہر وبا سے، کسی شخص کو مرض لاحق ہو، کلینک پہنچ جائے، ڈاکٹر سے کہیں کہ اے ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی کا نسخہ دے دے، ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا، پھر کہے ڈاکٹر صاحب دوائی کا نسخہ دے دے، ڈاکٹر کہے گا کہ ابھی تو نسخہ لکھ کر دیا۔ اگلے روز پھر آ جائے، ڈاکٹر صاحب میں ابھی بھی مریض ہوں، مجھے دوائی کا نسخہ لکھ دیجیے، ڈاکٹر دوسرے دن برداشت کرے گا، بہت صبر والا ہوا تو تیسرے دن برداشت کرے گا، چوتھے دن دھکے لگوا کر کلینک سے باہر نکلوا دے گا۔ کیا کہے گا؟ تم مسلسل فریاد کرتے جا رہے ہو، مسلسل مانگتے جا رہے ہو، جو نسخہ دیا ہے اس پر تو عمل کرو، تب جا کے مرض دور ہوگا۔ روزانہ دن میں 10 مرتبہ خدا سے کہتے رہیں گے وَلَا ضَالِّينَ وَلَا ضَالِّينَ، اے خدا گمراہی کے رستے سے بچا لے، آواز قدرت آئے گی، جو نسخہ دیا ہے اس پر تو عمل کر لے۔ اگر میری حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو دین سے گمراہ رہے گا، چاہے 10 یا 100 مرتبہ وَلَا ضَالِّينَ کہہ دے۔ ایک درود پڑھیے وقت کے امام کیا پر چلنا پڑے گا۔ اب آئیے ذرا دعا کے فکروں پر غور و فکر کرتے ہیں، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، جتنا بیان ہو سکا۔ دعا کی ترتیب بڑی عجیب ہے۔ دعا کی ترتیب کیا کہہ رہی ہے؟ پہلا جملہ، اے خدا مجھے اپنی معرفت دے، اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا، اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ ترتیب پر غور کر رہے ہیں؟ اس ترتیب میں سلسلے کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ خدا کی معرفت سے۔ خدا کی معرفت ہوگی تو رسول کی معرفت کی بات آئے گی، رسول کی معرفت آ گئی تو امام اور حجت خدا کی معرفت کی بات آئے گی۔ سلسلہ واضح ہوا؟ جبکہ اگر غور کیا جائے تو معرفت کا سلسلہ اس کے برعکس ہے۔ جو ہے جی ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ وہ خدا جو نہ نظروں میں سمایا جائے، نہ عقلوں میں پورا آ جائے، نہ عقل اسے درک کر سکتی ہے، لا تدرکہ الاوہام، وہ خدا کے انسان کا وہم بھی جسے درک نہیں کر سکتا، ہم نے اسے کیسے پہچانا؟ توجہ ہے آخری شخص تک، ایک عقیدے کا انتہائی بنیادی جز آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، آخری شخص تک توجہ رکھیے گا۔ ہم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ ہم نے خدا کو قل هو اللہ احد کے قل سے پہچانا۔ واضح نہیں کر پایا جی، توجہ کیجیے گا۔ جب جبرائیل امین وحی لے کر تشریف لائے، یا رسول اللہ قل هو اللہ احد، قل کا کیا مطلب ہے؟ اے رسول ان سے کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے؟ پیغام کیا ہے جبرائیل اللہ کا؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ یکتا و تنہا ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں فلاں صاحب سے یہ کہہ دیجیے کہ فلاں فلاں بات ہے، تو آپ جا کر کیا کہیں گے؟ کیا یوں کہیں گے کہ فلاں صاحب سے کہہ دیجیے کہ فلاں فلاں بات ہے؟ جو کر رہے ہیں یا ڈائریکٹ بات کو نقل کر دیں گے؟ بات کو نقل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں میرے نوجوان دوست، خصوصی توجہ، ایک ایکٹیو وائس اور ایک پیسو وائس۔ یا تو میں کسی کو پیغام دوں، وہ میرا پیغام تیسرے شخص تک منتقل کر دے، یا یہ کہہ کر کرے کہ فلاں صاحب نے کہا ہے کہ کہہ دیجیے کہ فلاں فلاں پیغام ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو؟ میرا آپ سے سوال ہے، جبرائیل وحی لے کر اترے، قل هو اللہ احد، اے رسول آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے، کیا پہنچانا کیا ہے؟ وہ اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگر رسول
هو اللہ احد، تو کیا پیغام پہنچانے میں خدا نہ خواستہ کوئی خیانت ہوتی؟ توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی دقیق بات ہے، کیا پیغام میں کوئی کمی رہ جاتی؟ حکم ملا تھا یہ پیغام پہنچائیے، رسول نے پیغام پہنچا دیا، لیکن رسول نے پیغام میں کچھ بھی پہنچایا۔ یہ فقط رسول کی امانت ہی نہیں ہے، یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، یہاں بڑا ایک پوشیدہ راز ہے کہ رسول نے هو اللہ احد نہیں پہنچایا، بلکہ قل هو اللہ احد پہنچایا۔ اے رسول، ان لوگوں کو فقط اتنا بتا دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اے رسول انہیں یہ بتائیے کہ میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ توجہ نہیں کی عزیزوں، اے رسول، یہ عرب کے جاہل لوگ، انہیں تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ خدا تک کیسے پہنچے، ان کے پاس تو کوئی عقلی دلیل بھی نہیں تھی، انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ یہ صحرا میں رہنے والا عرب، انہوں نے توحید کے نور سے اپنے آپ کو منور کیسے کیا؟ یہ آپ کی صداقت تھی کہ جس نے منور کیا۔ اے رسول، جب آپ کوہ ابو قبیس پر گئے تو پہلا سوال کیا کیا؟ رسول نے کوئی عقلی دلیل نہیں دی، عقلی دلیلیں بہت ہیں توحید پر، لیکن ہر دلیل کا مرتبہ بعد میں علماء تعریف فرمائیں گے۔ توحید پر عقلی دلیلیں ہیں، مگر ہر دلیل کا رتبہ بعد میں آتا ہے، پہلے رسول کا کہنا ہے۔ رسول نے لوگوں کو کوہ ابو قبیس پر بلا کر یہ نہیں کہا کہ یہ ساری خلقتیں دیکھو، یہ بتا رہی ہے کہ کوئی خالق ہے۔ رسول نے عقلی دلیل کا سہارا نہیں لیا، کیا کہا؟ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا مانو گے؟ جب سب نے یکتبال ہو کر کہا ہے محمد مانیں گے، کیوں مانو گے؟ کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تب رسول نے فرمایا تھا، سنو، میں سچا محمد کہہ رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اس وقت عرب کے صحرا نشینوں نے اللہ کو کسی عقلی دلیل سے نہیں مانا تھا، انہوں نے اس لیے مانا تھا کہ سچا محمد کہہ رہا ہے۔ اگر بات پہنچ گئی تو ایک درود پڑھیے محمد والے محمد۔ یقیناً نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا، اٹھنا بھی چاہیے، کیا توحید پر عقلی دلیلیں نہیں ہیں؟ کیا خدا اس کریم کے وجود اور اس کی وحدانیت پر یرحمک اللہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے، یقیناً عقلی دلیل ہے، لیکن ہر عقلی دلیل کی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علم کلام کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، عقلی دلیل ہے توحید پر، بہترین اور قاعدے کنندہ دلیلیں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، مگر ہر دلیل کا ایک عدد اور اس کی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ عقلی دلیل آپ کو بتائے گی کہ یہ ساری تخلیق بتا رہی ہے کہ کوئی خالق ہے، وہ خالق بہت علیم بھی ہے، وہ خالق بہت جاننے والا بھی ہے، وہ خالق ہر شے پر قادر بھی ہے، لیکن عقلی دلیل یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا نام مبارک اللہ ہے۔ والے افراد توجہ رکھیے گا، شاید میری نگاہیں آپ تک پہنچنے سے قاصر ہو، آپ نے توجہات میرے ساتھ رکھنی ہے۔ توحید پر عقلی دلیلیں ہیں، مگر عقلی دلیل یہاں تک پہنچاتی ہے کہ کوئی ہے جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ عقلی دلیل نہیں بتا سکتی۔ توجہ ہے عزیزوں، یہ کس نے بتایا؟ یہ ہمیں محمد مصطفیٰ نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نتیجہ کیا ہوا؟ توجہ کیجیے گا، دعا کی ترتیب کیا تھی؟ اے خدا اپنی معرفت دے، خدا کی معرفت سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اپنی معرفت دے تاکہ تیرے نبی کو پہچان پاؤں، اپنے نبی کی معرفت دے تاکہ اس کی اپنی تیری حجت کی معرفت پاؤں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ معرفت کے دو راستے ہیں، دو مرحلے ہیں۔
ایک معرفت اجمالیہ ہے اور ایک تفصیلی معرفت ہے. ایک معرفت کا ابتدائی حصہ ہے اور ایک معرفت کا اختتام اور کمال ہے. ابتدائی حصہ کیا ہے کہ جو ہمیں رسول باطنی، دلیل باطنی، عقل بتاتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب یہ تمام تخلیق بتا رہی ہے کہ کوئی خالق ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے، اس نے اس تمام تخلیق کو بے وجہ اور بلا حکمت نہیں بتایا، تو عقل یہ بتاتی ہے کہ یقیناً اس خالق نے اس تخلیق کا مقصد بتانے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہوگا. اور پھر عقل ہی یہ بتاتی ہے کہ اگر اس نے نمائندہ بھیجا ہے اور وہ نمائندہ اس خدا کا پیغام لایا ہے، اس خالق کا پیغام لایا ہے، تو یقیناً نمائندہ بھی عاقل اور معصوم ہوگا. اور اگر نمائندہ بھی حکیم ہے تو اس نمائندے نے پیغام کی حفاظت کے لیے بھی کسی کو چھوڑا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ توحید، نبوت اور امامت پر عقلی دلیلیں ہیں، لیکن یہ دلیل اجمالی ہے. وہ خدا کون ہے، وہ خالق کون ہے، اس نے کسے بھیجا اور اس بھیجنے والے نے حفاظت کے لیے کسے معین کیا، یہ عقل نہیں بتاتی. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے اجمالی معرفت کا راستہ، معرفت کا اجمالی اور بنیادی راستہ. جب انسان اس اجمالی معرفت کے راستے کو طے کر لے اور امام تک پہنچ جائے کہ یہ وہ ہے کہ جسے خدا کے فرستادے نے خدا کے پیغام کی حفاظت کے لیے معین کیا ہے، تو اب انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ جیسا جیسا یہ امام کہتا رہے ویسا ویسا انسان تسلیم کرتا رہے. اب معرفت کا تفصیلی سفر شروع ہوگا، اب معرفت کا کمان شروع ہوگا. اب یہ امام اسے بتائے گا کہ رسول کسے کہتے ہیں، اب یہ رسول اسے بتائے گا کہ خدا کی ذات کیا ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے. یہ اجمالی اور تفصیلی معرفت کو ذہن میں رکھیے گا. دعائے معرفت میں جس معرفت کی بات ہے وہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے. جب تم اس سیڑھی کو طے کر کے وقت کے امام تک پہنچو گے تو اب وقت کا امام تمہیں معرفت میں کمال کی طرف پہنچانا شروع کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر تم نے توحید کو نہ پہچانا تو یہ نہیں کہا گیا کہ دین سے گمراہ ہو. توجہ کیجیے گا. اگر تم نے رسالت کو نہ پہچانا تب یہ نہیں کہا گیا کہ دین سے گمراہ ہو. کیوں؟ کیونکہ توحید کو نہیں پہچانا تو رسول تمہیں توحید تک لے جانے کے لیے آیا ہے. اگر رسول کو نہ پہچانا تو رسول اگر رسول کو نہ پہچانا تو امام تمہیں رسول تک پہنچانے آیا ہے. لیکن اگر تم نے امام ہی کو نہ پہچانا تو اب تمہارے سامنے سارے دروازے بند ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ دعا کہہ رہی ہے ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اے خدا اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہ دی اب میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. نتیجہ کیا ہوا اس پر کی گفتگو کا کہ اگر امام وقت کی معرفت نہ ہوئی، ایک عقلی دلیلوں کا سلسلہ ہے کہ جو تمہیں یہاں تک پہنچا سکتا ہے کہ خدا کی کوئی حجت ہے، کوئی ہے جو اس دور میں بھی محافظ شریعت ہے. یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص اس دور میں کسی محافظ شریعت کے وجود کا منکر ہے تو اسے خدا کے حکیم ہونے پر شک ہے. کیونکہ حکیم جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے، حکیم جب کسی کام کو مکمل کرتا ہے تو اس کام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہے. توجہ ہے عزیزوں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اجمالی معرفت ہے جو عقل ہمیں خدا سے، رسول اور رسول سے امام تک لاتی ہے، اور ایک حقیقی اور تفصیلی معرفت ہے کہ جس سلسلے کا آغاز ہی امام وقت سے ہوتا ہے. اگر ان کی معرفت نہ ہو تو دین سے گمراہی ہے. اگر ان کی معرفت نہ ہو نہ رسول پہچانے جائیں گے نہ خدا کی معرفت عطا ہوگی.
بس عزیزوں، آج آپ نے بہت تحمل فرمایا، تھوڑی سی مشکل بات تھی، تھوڑی سی عقلی دلیلیں تھی، لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے پیش کر دیا گیا۔ کل سے انشاءاللہ بتوفیق الہی نبوت اور وقت کے امام کا ربط موضوع کے اس دوسرے حصے میں وارد ہو جائیں گے۔ آج دامن وقت میں بالکل گنجائش نہ رہی، گفتگو کو اسی نقطے پر روکے جا رہا ہوں کہ اب تک کی 3 دن کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت موقوف ہے حجت خدا کی معرفت پر، اور یہی وجہ تھی اور یہی فرق تھا لشکر یزید میں آنے والے باقی سپاہیوں میں اور حضرت حر میں۔ کیا فرق تھا؟ حر بھی 1000 کا لشکر لے کر مولا کا راستہ روکنے آئے تھے، لشکر یزید کے باقی سپاہی بھی اسی کام کے لیے آئے تھے۔ ایک فرق تھا کہ حر علیہ السلام تک پہنچنا جانتا تھا، حر اس خانوادے کو پہچانتا تھا، حر تھا، حر آزاد تھا، اور وہ تھا کہ جس کے بارے میں امام حسین نے فرما دیا تھا انت سعید فی الدنیا وحر فی الآخرہ، تو دنیا میں بھی سعادت مند رہا تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ فاطمہ زہرا اور اولاد زہرا کی معرفت تھی ان کے دل میں۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب امام حسین نے فرمایا کہ اے حر نماز کا وقت ہو رہا ہے، تم اپنے لشکر کی امامت کرو، ہم اپنے گروہ کی امامت کریں گے، تو بڑھ کر کیا کہا تھا؟ فرزند رسول یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تشریف فرما ہو اور ہم آپ کے ساتھ نماز ادا نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حر کے دل میں معرفت آل محمد کا چراغ ہے، اگرچہ کچھ دیر کے لیے دھیما ہو گیا تھا یہ چراغ، لیکن جس کے دل میں ایک مرتبہ یہ چراغ الفت آل محمد چل جائے، یہ چراغ روشن ہو جائے، یہ کہیں نہ کہیں اسے نجات ضرور دلا دیتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں اسے ہدایت کے راستے پر ضرور لے آتا ہے۔ اے فرزند رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہم نماز آپ کے بغیر پڑھیں؟ یہ پہلا مقام کہ جب حر نے اپنی معرفت کا ثبوت دیا۔ دوسرا مقام کہ جب حر نے آقا حسین کے سواری کی زین پر کے لگام پر ہاتھ ڈالا۔ کیا کہا آقا نے؟ آقا حسین امام وقت ہے، امام معصوم ہے، بلا سبب کسی سے کوئی جملہ نہیں فرمایا کرتے۔ آقا حر کے دل میں معرفت آل محمد کے اس دیے کی روشنی میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ امام وقت ہے نا، دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دل میں ہدایت کا چراغ جل رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چراغ کی روشنی میں اضافہ کر دیا جائے۔ آقا نے یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر یہ جملہ استشار فرمایا تھا کا یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کیا چاہتا ہے؟ جہاں اس چراغ کو روشنی مل گئی، جیسے ہی ماں کا تذکرہ آیا فوراً مادر حسین ذہن میں آئی، وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹا، میں کس حسین کے سامنے کھڑا ہوں؟ یہ حسین ابن فاطمہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، یہ نواسہ رسول ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حر کی امام وقت کی معرفت ہی تو ہے کہ جس نے حر کو بچا لیا، کہ جس نے حر کی دنیا و آخرت کو سنبھال لیا۔ تھوڑا وقت ضرور لگا، دوسری محرم کو آقا کا قافلہ کربلا پہنچا، دن گزرتے چلے گئے، لشکر یزید میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ابھی بھی اسی آس میں ہے کہ شاید جنگ نہ کرنی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ راوی کہتا ہے شب عاشور میں نے حر کو بڑے اضطراب میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ میں حر کے پاس آیا، میں نے سوال کیا اے حر کیا جنگ سے خوف زدہ ہو گیا ہے؟ اے حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، اے حر تو جنگ سے خوف زدہ ہے؟
میری طرف نظریں اٹھائیں اور کہنے لگا کیا تجھے سامنے کے خیموں سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ وہ کون سی آوازیں تھیں؟ تاریخ نے دو باتیں بتائی، دو طرح کی آوازیں۔ پہلی آواز حسین کے خیموں سے عبادت اور تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہی تو فرق تھا جو ہم نے دیکھا خیمہ حسینی اور خیمہ یزیدی میں۔ ادھر گناہ و فسق و فجور کی محفل ہے، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ فرق دیکھا۔ دوسری تاریخ کیا کہتی ہے کہ ہم نے اس شخص کو متوجہ کیا تو خیام حسینی سے صدائیں آ رہی تھی، العبش العبش العبش۔ خیمہ حسینی کے بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ اب یہاں دو جملے ملتے ہیں ان کی زبان میں۔ پہلا جملہ کہنے لگا جانتا ہے کہ آل رسول کو اس حال تک پہنچانے والا یہی گنہگار خود ہے۔ دوسرا جملہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم آج میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم ہر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، ہر کبھی جنت پر جہنم کو فوقیت نہیں دے گا۔ یہ کہا اور پسر سعد ملعون کی طرف مڑا ہے اور آ کر سوال کیا کرتا ہے، کیا جنگ ٹل نہیں سکتی؟ پسر سعد ملعون کہتا ہے حر جنگ نہیں ٹل سکتی۔ حر نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور ایک طرف چلنے لگا۔ راستے میں بیٹا ملا، اے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خیمہ حسینی کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹا بھی ساتھ چلنا چاہتا ہے، اور نے بیٹے کو لیا۔ راستے میں غلام ملا، آقا کہاں جا رہے ہیں؟ اے غلام خیام حسینی کی طرف جا رہا ہوں۔ غلام بھی ساتھ چلنا چاہتا ہے، اور نے غلام اور بیٹے کو ساتھ لیا ہے۔ کس کی مجال تھی کہ خود کو روک لیتا؟ ادھر خیمہ یزیدی سے چلے ہیں، ادھر خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ادھر حسین اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے۔ اے ابو الفضل العباس ذرا استقبال کو جائیے، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ قربان ہو جاؤں کریمی فرزند زہرا پر۔ حر آتے ہیں، ابو الفضل العباس کو دیکھا ہے، آقا حسین خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، آقا حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ نظروں کو جھکایا مگر کافی نہ سمجھا، اپنے آپ کو گھوڑے سے آقا کے قدموں میں گرایا اور ایک سوال کیا، اے ابن رسول اللہ ہل لی من التوبہ، اے فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں دارو ذرا اپنے دلوں کو حسین کے مزار کی طرف متوجہ کیجئے، اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیے اور کربلا کی طرف رخ کر کے کہیے، اے فرزند رسول، اے آقا عبداللہ الحسین، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، آقا ہمارا گناہ ہر جتنا تو نہیں ہے، حل لنا من التوبہ، اے حسین کیا ہماری توبہ قبول کریں گے؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ فرمانے لگے یا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، لیکن حر سے یہ کافی نہ رہا، حر نے اسے کافی نہ سمجھا۔ میں نے خود تاریخ کے کتب میں پڑھا ہے، کہنے لگے فرزند رسول میرا گناہ اتنا بڑا ہے، میرا جرم اتنا بڑا ہے، اگر میں نے 2 محرم کو آپ کے خیموں کو فرات سے نہ ہٹایا ہوتا تو آج آل رسول پیاسی نہ ہوتی، آج اولاد نبی پیاسی نہ ہوتی۔ اے فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ میں رسول زادیوں سے معافی مانگ لوں۔ ان کو اجازت ملی، سیدادیوں کے خیموں کے قریب آئے ہیں، ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکی السلام علیکن یا بنات النبی، اے نبی کی بیٹیوں آپ پر حر کا سلام۔ جواب سلام آیا، اے نبی زادیوں حر کی معافی کو قبول فرمائیے، میں بڑا مجرم ہوا آپ کا۔ وہاں سے معافی کو قبول کیا گیا، حر کو خوش آمدید کہا گیا، حر
کو چین آ گیا. تاریخ میں اختلاف ہے، حر روز عاشور نماز فجر سے پہلے آقا حسین کی طرف آیا یا نماز فجر کے بعد آیا، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. لیکن مقتل نے ایک بات ضرور لکھی ہے کہ جب عمومی حملہ ہو گیا تو فردی جنگ میں، ایک کے مقابلے میں ایک لڑی جانے والی جنگ میں اگر کوئی سب سے پہلے آقا حسین کی جانب سے گیا ہے تو یہی حر ہے. آقا کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، مولا میں چاہتا ہوں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، سب سے پہلے مجھے خود پر قربان ہونے دے دیجیے. آقا حسین نے، کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ آقا حسین نے ایک لمحے کے لیے بھی حر کو روکا ہو. آقا آپ کا مہمان ہے، کچھ دیر روک لیتے. بعید نہیں جواب آئے، میں حسین کریم ہوں، میرا مہمان ہے مگر مجھ سے شرمندہ ہے. مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرا مہمان زیادہ دیر میرے سامنے شرمندہ رہے. خود کو مقتل میں جانے کی اجازت ملی ہے، مقتل کی جانب چلے ہیں، پلٹ آئے ہیں. پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد اس کا دل پلٹ جائے. خود کا جوان جنگ پر گیا ہے، خوب جنگ کی ہے. اور کیوں خوب جنگ نہ کرتا؟ خود کا جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا تو نہ تھا. جب جنگ کر کے تھک چکا، زخموں کی تاب نہ لا سکا، ایک مرتبہ سواری سے نیچے آیا، اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا. اور دوڑتا ہوا بیٹے کی لاش کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب بیٹے کی لاش پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ آقا حسین ہے، زانوں پر جوان کا سر ہے. اے مولا یہ غلام زادہ ہے، اس کا لاشا مجھے اٹھانے دیجئے. تڑپ کر کہنے لگے، اے حر یہ کہاں کا دستور ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لے. آقا نے خود حر کے جوان کا لاشا اٹھایا. میں کہوں گا اے حر کچھ دیر بعد آنا، جب یہی بوڑھا باپ ہوگا جوان علی اکبر کا لاشا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے قبر حسین. اور چلا گیا. بیٹا واپس آ گیا، حر جنگ پر گیا، خوب جنگ کی، خوب جنگ کی. جب زخموں کی تاب نہ لا سکے تو ایک مرتبہ زین فرس سے زمین کربلا پر آئے. آقا حسین کو آخری سلام پیش کیا. آقا حسین اپنی عادت کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق حر کے سرانے پہنچے. دیکھا کہ حر کی پیشانی پر ایک زخم ہے. آقا نے حر کو بوسہ دیا اور ایک جملہ فرمایا کہ صدقت امک اذ سمت کا حر. اے حر تیری ماں نے تیرا کیا خوب نام رکھا ہے. فانت سعید فی الدنیا وحر فی الآخرہ. اے حر تو دنیا میں بھی سعادت مند چہرہ، تو آخرت میں بھی آزاد رہا. اے حر تو نے حق ادا کر دیا. یہ کہہ کر آقا نے اپنی جیب مبارک سے ایک رومال نکالا ہے اور اس رومال کو حر کی پیشانی کے زخم پر باندھا. یہ کون سا رومال ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کے دست مبارک کا سلا ہوا رومال ہے. یہ بالکل ویسا ہی رومال ہے جیسا رومال شہزادی مجلس حسین میں لے کر آتی ہے. کہ آقا مجلسی نے روایت لکھی کہ دختر رسول اپنے بیٹے کی ادا میں تشریف لاتی ہے. وہ بیدہا خرقۃ، ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. دیکھتی ہے کون میرے بچے پہ رو رہا ہے. شہزادی ان آنسوؤں کو جمع کر لیتی ہے. ہاں دادارو، اسی عرائض کے ساتھ شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے، اے شہزادی بڑے گنہگار ہیں، آنسو بھی کم آتے ہیں، دل بھی سخت ہیں، مگر ان کمتر آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے گا. خدا سے دعا کریں گے اے شہزادی کہ اے خدا تو ان آنسوؤں کو شہزادی کے قلب نازنین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بارے اللہ
تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ بارگاہ ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بارگاہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بارگاہ سید الشہداء کے غم کے علاوہ ہمیں کوئی غم نہ دینا۔ بارگاہ سید الشہداء کا غم اور ان کی عذاب زیادہ سے زیادہ منانے کی توفیق عطا فرما۔ تو مومنین دل میں حاجتیں لیے فرش عزا پر تشریف فرما، ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا میں جان کہیں آزادار کے سید الشہداء برپا کی جا رہی ہے، تمام مومنین کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، دیوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقل کربلا فرزند زہرا آئین آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے خاص آواز و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔